بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ یہ اسی طرح تمام عیوب سے پاک تھے جس طرح دیگر انبیاء خدا تھے۔ معصوم تھے، افضل زمانہ اور عالم عصر تھے۔ شجاعت میں بھی یکتا تھے۔ باروایت سفینۃ البحار اگر آپ کی کسی بکری کو شیر دبوچ لیتا تھا تو آپ اسے گردن سے پکڑ کر بکری چھین لیتے تھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں آپ کا بار بار ذکر کیا ہے اور خصوصیت سے آپ کے خلیفہ خدا ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ پر زبور کا نزول ہوا تھا۔ آپ کو ایسا سخن دیا گیا تھا کہ دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ باروایت روضۃ الصفا جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو حلق سے بہترین قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ چونکہ زبور میں احکام نہ تھے بلکہ مواعظ اور حکم تھے، اس لیے آپ شریعت موسوی کی پیرو اور توریت کے احکام پر عامل تھے۔ خدا نے آپ کو ان انبیاء میں شامل کیا تھا جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ امام سلبی آپ کی ان صفات کے متعلق جن سے خداوند عالم نے آپ کو خصوصی طور پر متصف فرمایا ہے لکھتے ہیں، وہ بہت سے ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ ان پر زبور نازل فرمایا ہے جو عبرانی زبان میں ہے۔ اس میں 150 سورے ہیں جن میں سے 50 سوروں میں بادشاہ بخت نصر اور اہل بابل وغیرہ کا ذکر ہے، اور 50 سوروں میں روم اور اہل ایران کا ذکر ہے، اور 50 سوروں میں معاذ اور حکم ہے۔ اس میں حلال و حرام کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لہن دیا گیا تھا کہ جب زبور پڑھنے کے لیے جنگل کو روانہ ہوتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے علماء کا گروہ، علماء کے پیچھے لوگوں کا ہجوم، لوگوں کے پیچھے جنوں کا گروہ، جنوں کے پیچھے شیاطین کا گروہ ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ وہ 70 لہن میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب پڑھنے لگتے تھے تو وحشی جانور قریب آ جاتے تھے، پرندے سایہ فگن ہو جاتے تھے، بہتا پانی رک جاتا تھا، چلتی ہوا تھم جاتی تھی۔ شیطان نے اسی سے متاثر ہو کر بانسری وغیرہ کی ایجاد کی تاکہ لوگ داؤد کی طرف سے پھر جائیں۔ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑوں سے بھی عبادت کی آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ انہیں حکمت، فضل اور الخطاب سے نوازا گیا تھا، عبادت کرنے کی قوت عطا کی تھی، ہمیشہ ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ حکومت عطا کی گئی، حملہ آوری کی طاقت دی گئی، انہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ خدا نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جب وہ لوہے کو چھوتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ آپ آگ کی مدد کے بغیر ذرہ تیار کرتے تھے اور اسی کو فروخت کر کے اپنا اذروقہ فراہم کرتے تھے۔ آرائش سلبی صفحہ 154۔ حضرت داؤد کا حسب نامہ باروایتی تبری یہ ہے: داؤد بن عیشا بن عود بن آبو بن سلمون بن یامون بن عمران بن رام بن عمرو بن فارس بن یہود بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور باروایت آرائش سلبی: داؤد بن عیشا بن اوفیا بن یعوز بن مسلمون بن یکشون بن غمیود بن ارم بن افرون بن یارس بن یہود بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت داؤد کی بعثت سے قبل طالوت اور جالوت کا واقعہ پیش آیا، اور باروایت العرائش طالوت نے اپنی لڑکی کا عقد ان کے ساتھ کر دیا اور ملک ان کے سپرد کر دیا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ اس رشتے کی تکمیل میں حضرت شمائل بھی شامل تھے۔ مورخ نے واضح کا بیان ہے کہ طالوت، جس کا اصل نام شاول تھا، اس کی لڑکی جو حضرت داؤد کے نکاح میں آئی اس کا نام میخیل تھا۔ باروایت یعقوبی میخیل سے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن باروایت روضۃ الصفا اس سے شلوم نامی لڑکا پیدا ہوا تھا جو بعد میں لوگوں کے بہکانے سے حضرت داؤد کے مقابلے میں آیا تھا۔ حضرت داؤد کی ایک اور شادی تبشبہ نامی عورت سے ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد بیت المقدس میں قیام پذیر تھے۔ ایک دن کار منصبی سے فراغت کے بعد جبکہ سورج ڈوب رہا تھا بالا خانے پر چلے گئے۔ ناگہاں ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، چونکہ اس کے باطن سے نبی خدا حضرت سلیمان کی پیدائش مقدر ہو چکی تھی۔
لہٰذا حضرت داؤد نے اسے اپنے حبالہ نکاح میں لانے کا ارادہ کیا۔ ان سے بتایا گیا کہ یہ عورت جس کا نام تبشبہ بنت اخنیام ہے، اوریہ بن حنان الشتی سے منسوب ہے اور اس کی منگیتر ہے، جو کہ آپ کی فوج میں ایک بہادر سپاہی ہے اور اس وقت جنگ بقا میں گیا ہوا ہے۔ حضرت داؤد نے اسے طلب کیا اور اس سے تبادلہ خیال فرمایا، جس کے نتیجے میں باروایت تفسیر مواہب علیہ اور عجائب القصص صفحہ 199 کے معلوم ہوا کہ اس عورت کے بزرگوں نے اوریہ کے کسی طرز عمل سے ناراض ہو کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بنابراین حضرت داؤد نے اس سے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے باروایت تبری اور روزۃ الصفا اس رشتے کو اس شرط کے ساتھ مان لیا کہ جب میرے باطن سے فرزند پیدا ہوگا تو اسے اپنا جانشین بنائیں گے۔ حضرت داؤد چونکہ علم نبوت سے ولادت سلیمان اور ان کے خلافت اور نبوت کو جانتے تھے، لہذا بات طے ہو گئی اور حضرت داؤد کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت شمائیل کے انتقال فرمانے اور طالوت کی وفات پانے کے بعد درجہ نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت شمائیل خدا کے برگزیدہ نبی تھے، ان کی زبان عبرانی تھی، وہ شریعت حضرت موسیٰ پر حامل تھے۔ جب آپ کی عمر 52 سال کی ہوئی تو آپ نے مقام مواب میں علی ہو کر انتقال فرمایا۔ آپ کی قبر اسی کے قریب مقام راما میں ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت داؤد درجہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد برابر تبلیغ کرتے رہے۔ خداوند عالم نے آپ پر کتاب زبور نازل فرمائی۔ زبور کا نزول ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا تھا۔ ایک روایت کی بنا پر ایک ساتھ ساری کی ساری کتاب زبور نازل ہوئی تھی اور ایک روایت کی بنا پر سورے سورے اس کا نزول ہوا تھا۔ امام سلبی نے اس کے 3 حصے قرار دیے ہیں اور مسعودی نے بھی یہی لکھا ہے، لیکن کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پر ذکر موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبور میں حمد خدا، دعا اور مناجات کے ساتھ ساتھ حضرت رسول خدا، حضرت امیر المومنین اور دیگر ائمہ تحرین کا خصوصی ذکر ہے اور رجت کا تذکرہ ہے، اور ظہور حضرت حجت کی مکمل خبر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف گہرا اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر رسول کے بعد اس زمین کے وارث ائمہ تحرین ہوں گے۔ حیات القلوب۔ باروایت مشکوات الشفا قاضی ایاز، حضرت داؤد زبور کی تلاوت اتنی جلدی کر لیتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، یعنی سواری کے لیے زین گھوڑے پر رکھتے تھے تو زبور شروع کرتے تھے اور زین کستے کستے ختم کر لیتے تھے۔ عجائب القصص صفحہ 199۔ ٹھیک اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما لیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تھے اور دوسرے کے رکاب تک پہنچتے پہنچتے قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد جس وقت زبور کی تلاوت کرتے تھے تمام سننے والے مدہوش ہو جاتے تھے، وہ چاہے انسان ہو یا چرند یا پرند، عام چوپائے ہوں یا درندے، کوئی اپنے ہوش میں نہ رہتا تھا، یہاں تک کہ اگر شیر کو پکڑنا چاہے تو وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم آخرت میں علی کو جبرائیل کی طاقت، آدم کا نور، یوسف کا جمال اور داؤد کی آواز عطا فرمائے گا اور وہ جنت کے خطیب ہوں گے، ان کی دلکش آواز سے اہل جنت مدہوش ہو جایا کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گزر اوقات کھجور کے پتوں سے زنبیل بنا کر کیا کرتے تھے اور جو اس کی آمدنی سے زیادہ خرچ کی ضرورت ہوتی تھی وہ بیت المال سے لے لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں ملا۔ انہوں نے حسب عادت اس سے پوچھا کہ تم داؤد کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسا آدمی ہے؟ فرشتے نے کہا وہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ان میں ایک عیب ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ وہ یہ کہ وہ بیت المال سے اپنا ازروقہ پورا کرتے ہیں اور خود مکمل محنت سے رزق فراہم نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت داؤد اپنے گھر واپس آئے اور انہوں نے بیت المال سے ازروقہ لینا بند کر دیا اور ذرہ سازی کا کام شروع کر دیا۔ خداوند عالم نے ان پر یہ کرم کیا کہ لوہے کو موم بنا دیا۔ وہ آگ اور آلات کے بغیر
بہترین ذرہ تیار کرتے تھے اور اسی سے ارزقہ حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد ہی ذرہ سازی کے موجد تھے اور ان جیسی ذرہ کوئی بنا نہ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک ذرہ 4000 میں فروخت ہوتی تھی۔ اس سے وہ گزر اوقات کرتے تھے اور جو بچ جاتا تھا اسے راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بے پناہ عبادت کرتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر عبادت کرنا آپ کا شیوا تھا۔ روایت سفینۃ البحار ایک دن انہوں نے سوچا کہ ایسی جگہ چل کر عبادت کرنا چاہیے جہاں کوئی نہ ہو۔ چنانچہ آپ ایک پہاڑ کی بلندی پر چلے گئے اور وہاں عبادت میں مشغول ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا، اے داؤد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ عبادت اور مناجات کرنے۔ جبرائیل نے کہا، تمہیں تو علم ہے کہ خدا ہر ایک کی آواز ہر جگہ سے سنتا ہے، وہ چاہے جتنی خفی ہو۔ کہا، میرا دل یہ چاہا کہ میں بالکل تنہائی میں اپنے مالک سے مناجات کروں، اس لیے میں آ گیا۔ جبرائیل نے کہا، اچھا آؤ تمہیں توجہ قدرت کا ایک نظارہ دکھاؤں۔ یہ کہہ کر جبرائیل انہیں ایک سمندر میں لے گئے اور اتنی گہرائی میں لے گئے کہ اگر اتنی مسافت خشکی میں طے کی جاتی تو 40 دن لگتے۔ وہاں جب گہرے دریا میں پہنچے تو ایک بہت بڑا پتھر ملا۔ جب اسے توڑا تو اس میں سے ایک بہت چھوٹا سا کیڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے داؤد، رب العالمین اس کیڑے سے بھی غافل نہیں ہے، اس کی آواز سنتا ہے اور اسے روزی دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک یہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت داؤد نے نہایت خلوص عبادت کے لیے اپنا حجرہ بند کر لیا اور بڑے خلوص کے ساتھ عبادت کر کے جب برآمد ہوئے تو ایک مینڈک سامنے آیا اور اس نے کہا، اے نبی خدا، آج کی عبادت پر آپ بڑے خوش ہوں گے، لیکن میں بھی ایک مخلوق کے خدا ہوں، میری عبادت بھی سن لیجئے۔ میں گہرے دریا میں شب و روز عبادت کرتا ہوں اور جب کسی بھوکے جانور کی آواز سنتا ہوں تو سطح آپ پہ آ جاتا ہوں تاکہ بھوکا مجھے کھا کر اپنی بھوک کی آگ بجھا لے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد ایک رات پوری تلاوت زبور میں گزاری اور بالکل نہیں سوئے اور اس عبادت پر خوش تھے۔ اتنے میں ایک مینڈک سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ ایک پوری رات جاگ کر تلاوت زبور کی تو خوش ہو، سنو میں 40 سال سے گہرے بحر میں اس طرح عبادت کر رہا ہوں کہ منٹ کے لیے بھی میری زبان حمد باری سے نہیں رکی۔ حضرت داؤد ان واقعات سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کے فیصلے حسب دستور سابق گواہوں اور قسم کے اصول پر کیا کرتے تھے اور یہی مناسب بھی تھا، لیکن ایک دن انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ مالک میری گزارش یہ ہے کہ گواہوں اور قسم سے بے نیاز ہو کر علم حقیقی کے مطابق فیصلے کیا کروں، یعنی تو جو عالم حقیقی ہے مجھے اصل حال سے آگاہ کر دیا کر اور میں اسی کے مطابق فیصلے کر دیا کروں گا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے داؤد، میں ایسا تو تمہاری خواہش کے مطابق کر دوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری قوم اس فیصلے کو برداشت نہ کر سکے گی، مگر ان کی فہم درخواست پر خداوند عالم نے اس انداز فیصلہ کی حامی بھر لی۔ روایت کتب روندی 2 شخص حضرت داؤد کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس دوسرے شخص نے میرا مال غصب کر لیا ہے، لہٰذا میرا مال اس سے دلوا دیجئے۔ حضرت داؤد نے اس کے فیصلے کے لیے خدا کی طرف رجوع کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے داؤد، تم مدعی علیہ سے کہو کہ اس مدعی کو قتل کر دے اور اس کا سارا مال اس سے دلوا دو۔ حضرت داؤد نے حسب حکم مدعی علیہ کے ذریعے سے مدعی کو قتل کرا دیا اور اس کا مال مدعی علیہ کو دلوا دیا۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی بنی اسرائیل میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حضرت داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ نے مظلوم کے بجائے ظالم کی حمایت کی اور مظلوم کو تباہ کرا دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت داؤد نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ حکم ہوا کہ تم ان سے کہہ دو کہ اس مدعی نے مدعی عالیہ کے باپ کو قتل کر کے اس کا سارا مال لوٹ لیا تھا۔ میں نے اسے قتل کرنے کا اسی لیے حکم دیا کہ وہ قاتل تھا۔ انصاف یہی ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے اور اس کا مال اس کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اے داؤد، تم فلاں مقام پر جاؤ، وہاں اس کا باپ دفن ہے اور اس کا نام لے کر آواز دو، قبر سے جواب آئے گا، اس سے پوچھو کہ تیرا قاتل کون ہے۔ حضرت داؤد نے بہت سے بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر اس مقام کی تلاش کی اور اس کا نام لے کر آواز دی۔ جواب آیا، لبیک یا نبی اللہ، کیا حکم ہے؟ حضرت داؤد نے فرمایا، بتا تیرا قاتل کون ہے؟
اس نے اسی مدعی کا نام لیا اور کہا کہ اس نے مجھے قتل کر کے میرا سارا مال لوٹ لیا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کو تسلی ہو گئی اور ان کے دل میں حضرت داؤد کی عظمت و رفعت بڑھ گئی۔ اسی طرح ایک دن ایک بوڑھا شخص ایک جوان کو پکڑ کر مسجد میں حضرت داؤد کے پاس لے آیا۔ اس جوان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا۔ بوڑھے شخص نے حضرت داؤد سے کہا کہ اس جوان نے میرے باغ کو تباہ کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ حضرت داؤد نے خالق کائنات کی طرف رجوع کیا۔ جواب ملا کہ اس جوان کو تلوار دے دو کہ یہ اس بوڑھے فریادی کو قتل کر دے، کیونکہ اس نے اس جوان کے باپ کو قتل کیا ہے اور 40,000 روپے اس کے ہضم کر لیے ہیں اور وہ روپے فلاں درخت کے نیچے دفن ہیں۔ اس سے کہہ دو کہ وہ جا کے نکال لے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اسی قسم کے بہت سے فیصلے اور واقعات ہیں۔ بار روایت روزۃ الصفا خدا نے آسمان سے ایک زنجیر لٹکا دی تھی جس کا ایک سرا کہکشاں سے ملا ہوا تھا اور دوسرا سرا حضرت داؤد کے مکان کے قریب تھا۔ جب آسمان سے کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہوتا تھا تو وہ زنجیر حرکت میں آ جاتی تھی اور اس سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی اور حضرت داؤد حادثے کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کا تدارک کر لیا کرتے تھے۔ یہ زنجیر بیماروں کے لیے شفا کا کام بھی کرتی تھی۔ لوگ اسے مس کر کے شفا حاصل کرتے تھے، پھر اسی کے ذریعے سے فیصلے کیے جانے لگے۔ یہ سچے شخص کے ہاتھ میں آ جاتی تھی اور مجرم جب ہاتھ بڑھاتا تھا تو بلند ہو جاتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس اپنا موتی امانت کے طور پر رکھ دیا۔ جب وہ مانگنے گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تیرا کوئی موتی میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، زنجیر آسمانی کے پاس چلو۔ چنانچہ وہ شخص زنجیر کے قریب آیا اور جب ہاتھ بڑھا کر زنجیر پکڑنا چاہا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ زنجیر پکڑتے وقت اس نے اپنا عصا موتی کے اصل مالک کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ تم اسے لیے رہو، میں ذرا زنجیر پکڑ لوں، اور اسی عصا میں اس نے سوراخ کر کے موتی کو رکھا ہوا تھا۔ اسی قسم کے حالات دیکھ کر خداوند عالم نے حضرت داؤد کو حکم دیا کہ تم گواہ اور قسم پر ظاہری حالات کی روشنی میں فیصلہ کیا کرو اور اصل حقیقت کی روشنی میں فیصلہ میرے لیے چھوڑ دو، وہ میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت نے باطن کے بجائے ظاہر پر فیصلہ کرنا شروع کر دیا اور وہ زنجیر بھی غائب ہو گئی جو بین السماء والارض لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جد نامدار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے اور کچھ لوگ اسے سمجھا بجھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ان لوگوں کے ساتھ میرا باپ سفر میں گیا تھا، یہ سب واپس آ گئے اور میرا باپ نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ راستے میں فوت ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا مال و اسباب کہاں ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا اس کے پاس کچھ نہ تھا، حالانکہ وہ کافی پیسے ہمراہ لے کر گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ اس نے کہا قاضی شرع کی عدالت میں گیا تھا، اس نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کو ان لوگوں سمیت لے کر قاضی شرع کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ تم نے ایسے نازک معاملے میں کس طرح فیصلہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اس جوان سے گواہ طلب کیے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے قسم کو کہا، ان لوگوں نے قسمیں کھا لی، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا، اس معاملے کا فیصلہ میں کروں گا اور ایسا فیصلہ کروں گا کہ آج تک حضرت داؤد کے علاوہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ مسند قضا پر بیٹھے اور قمبر کو حکم دیا کہ میرے چند مضبوط اصحاب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ قمبر نے تعمیل حکم کی۔ جب اصحاب آ گئے تو آپ نے ایک ایک شخص کو ایک ایک صحابی کے حوالے کیا اور ان سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکات سے ناواقف ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہم حالات سے جاہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے بند کر دیے جائیں اور انہیں مسجد کے ایک ایک کھمبے کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ چنانچہ ان اصحاب نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے اپنے کاتب عبید اللہ بن رافع کو آواز دی اور کہا کہ قلم، دوات اور کاغذ لے کر میرے پاس آؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ جب میں تکبیر کہوں تو ایک آدمی کو حاضر کرنا۔ اس کے بعد آپ مجلس قضا پر بیٹھے اور کثیر افراد کی موجودگی میں بلند آواز سے تکبیر کہی۔ ان سب لوگوں نے بھی تکبیر کہی اور ایک ملزم لایا گیا۔ حضرت نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کا منہ کھول دیا جائے۔
جب منہ کھولا گیا تو آپ نے اپنے کاتب سے فرمایا کہ میرا سوال اس کا جواب قلم بند کرو۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس دن اپنے گھر سے اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے کہا فلاں فلاں دن فلاں مہینے میں۔ روانہ ہو گئے کس منزل پر اترے؟ کہا فلاں منزل پر۔ آپ نے فرمایا کس شخص کے مکان پر؟ اس نے کہا فلاں شخص کے مکان پر۔ پوچھا مرنے والے کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس نے کہا فلاں مرض۔ فرمایا کتنے دن بیمار رہا؟ کہا اتنے دن۔ پوچھا کس دن مرا؟ کہا فلاں دن۔ پوچھا کس نے غسل دیا؟ کہا فلاں شخص نے۔ پوچھا کس نے کفن دیا؟ کہا فلاں شخص نے۔ پوچھا کفن کس قسم کا تھا؟ کہا فلاں قسم کا۔ پوچھا کس نے نماز پڑھائی؟ کہا فلاں شخص نے۔ پوچھا کس نے قبر بنائی؟ کہا فلاں شخص نے۔ کہا کس نے قبر میں اتارا؟ کہا فلاں شخص نے۔ اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر۔ آپ کی نعرہ تکبیر کے ساتھ تمام حاضرین نے تکبیر کہی۔ ان تکبیروں سے اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ اس نے قتل کا اقبال کر لیا ہے اور ہمارا نام بھی بتا دیا ہے، اسی لیے سب نے تکبیر کہی ہے۔ پھر اس کا منہ بند کر کے اسے کھمبے کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا اور دوسرے کو سامنے لایا گیا۔ آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا سر اور منہ کھول کر اس سے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ علم نہیں اور تم نے اس کے باپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے ہم لا علم ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بولا یا امیر المومنین، اے میرے مولا میں انہی میں سے ہوں، آپ یقین فرمائیں کہ میں اس کے قتل پر راضی نہ تھا اور سب راضی تھے اور سب نے مل کر قتل کیا ہے۔ آپ نے پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی قتل کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے کو بلایا، اس نے بھی اقرار کیا، یہاں تک کہ سب نے اقرار کر لیا کہ ہم نے قتل بھی کیا ہے اور اس کا مال بھی آپس میں بانٹا ہے۔ اس کے بعد پہلے کو پھر بلایا، اس نے بھی اقرار کر لیا۔ پھر حضرت نے حکم سنایا اور خون اور مال اس جماعت پر عائد کیا اور فیصلہ اس جوان کے حق میں ہو گیا۔ قاضی شرع جو وہاں موجود تھا کہنے لگا یا حضرت ذرا یہ فرمائیے کہ حضرت داؤد نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے اور راستے میں 3 بچے کھیل رہے تھے۔ سب بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ مات الدین، جس کے معنی دین مر گیا۔ پوچھا کہ تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ میری ماں نے یہ میرا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد اس بچے کو لے کر اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ اس کا نام مات الدین تم نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے رکھا ہے۔ پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا چند افراد میرے شوہر کے ہمراہ سفر پر گئے، سب واپس آ گئے اور میرا شوہر اس سفر سے واپس نہ آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرا شوہر تمہارے ساتھ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا مال و اسباب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس نے مرتے وقت کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کی تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مرتے وقت اس نے کہا کہ میری بیوی سے کہنا کہ جو کہ حاملہ ہے، جب کوئی لڑکا یا لڑکی تیرے باطن سے پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھنا۔ میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس فرزند کا یہ نام رکھا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا تم ان لوگوں کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا کہ ضرور پہچانتی ہوں اور اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ پوچھا وہ سب زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ وہ اٹھے اور اس عورت کو لے کر ان کے گھروں پر گئے اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے مجلس قضا میں لے گئے اور ان کا فیصلہ بالکل اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔ فیصلے میں اس کا خون اور اس کا مال ان لوگوں پر عائد کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا اور عورت سے کہا کہ اب لڑکے کا نام مات الدین کے بجائے عاش الدین رکھ دینا، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ کتاب بشائر المصطفیٰ میں ہے کہ حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم غیبت کے بعد ظہور کرے گا تو وہ حضرت داؤد کے اصول پر فیصلہ کرے گا۔ خدا اس پر اصل واقعے کا الہام کرے گا اور وہ گواہ اور قسم کے بغیر فیصلے صادر کرے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت داؤد نے زبان قدرت سے بعض انبیاء ما سبق کے حسین تذکرے سن کر درخواست کی کہ خدایا یہ انبیاء تیری نگاہ میں کس وجہ سے بلند مرتبہ ہیں؟ جواب ملا کہ میں نے ان کے امتحانات لیے ہیں اور وہ شاندار طریقے پر کامیاب ہوئے ہیں۔ عرض کی پالنے والے میرا امتحان کب ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ میں امتحان کا عہد متعین نہیں کیا کرتا، لیکن اے داؤد تمہارے امتحان کا زمانہ متعین کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ معین کر دیا گیا۔
बारिबात रोज़तुल सफ़ा तारीख़ इम्तिहान दोशंबा 17 रजब मुकर्रर की गई। इसी दौरान में हज़रत दाऊद के जहन में ये बात आई कि मैं ऐसा आलिम हूँ कि मेरा दुनिया में जवाब नहीं है। खुदावंद आलम ने ठीक इसी वक्त जबकि वो इबादत में मशगूल थे और अपने इबादत खाने को अच्छी तरह बंद कर रखा था और दरबानों को हुक्म दिया था कि किसी को अंदर न आने दें, दो फरिश्ते बसूरत इंसान इबादत खाने के रोशनदान से वहां दाखिल हो गए। इन्हें देखकर हजरत दाऊद हैरान और कुछ परेशान से हो गए। उन्होंने कहा कि आप घबराएं नहीं, हम दोनों बाहम मुतनाज़ा हैं, आपके पास फैसले के लिए आए हैं और इंसाफ के साथ फैसला चाहते हैं। हजरत दाऊद ने फरमाया कि बयान करो किस चीज के मुतालिक फैसला चाहते हो। एक ने कहा ये दूसरा हमारा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। ये कहता है कि अपनी एक मुझे दे दो तो मेरी 100 दुम्बियां हो जाएं और मैं इसे देना नहीं चाहता, आप हमारे दरमियान फैसला फरमाइए। हजरत दाऊद ने फरमाया कि जिसके पास 99 दुम्बियां हैं वो तुम पर जुल्म कर रहा है, फैसला मेरा एक दाने के हक में है। ये सुनकर बारिबात रोज़तुल सफ़ा एक ने दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराए और कहा, इस शख्स ने बयान लिया न कसम खिलाई बल्कि अपनी तरफ से ये फैसला सादिर कर दिया है। ये कहकर दोनों हजरत दाऊद की निगाहों से दफवतन गायब हो गए। हजरत दाऊद समझ गए कि ये फरिश्ते थे और मेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजे गए थे। हकीकतन मैंने उसूल के खिलाफ बिला गवाह और कसम के फैसला कर दिया है। ना इनसे कुछ पूछा न कुछ जिरह की। इस तासुर के बाद हजरत दाऊद मग़फ़िरत तलब करने लगे क्योंकि वो समझ गए कि तर्के उला हो गया है। खुदावंद आलम ने मग़फ़िरत की बशारत देकर इन्हें मुतमईन कर दिया, लेकिन ये बशारत गुफरान कुछ अरसा दुआए मग़फ़िरत के बाद मिली। एक रिवायत में है कि वो 40 शबाना रोज सजदे में पड़े रोते रहे। इनके रोने का ये आलम था कि आंसुओं की तरी से अतराफ में घास उग आई थी। बारिवायत तबरी जब हजरत दाऊद के मुल्क की मुद्दत 15 साल गुजरी तो आपने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। इसकी बुनियाद रखने की वजह यह हुई कि इनके ज़माने में ज़बरदस्त कहर पड़ा। वो एक साल की मुद्दत गुजरने के बाद दुआ के लिए निकले। इनके हमराह बनी इसराइल भी थे। उन्होंने देखा कि इस मकाम पर मलाइका बराबर आते जाते हैं जिस जगह अब बैतुल मुक़द्दस है, तो उन्होंने इसी जगह को दुआ के लिए मुंतखब किया। फिर इसी जगह दुआ की और दुआ कबूल हो गई, कहर की मुसीबत टल गई। आपने बनी इसराइल से कहा यह जगह बहुत मुतबर्रिक है, लिहाजा इसी मकाम पर इबादत खाना बनाना चाहिए। चुनाचा उन्होंने बुनियाद रखी लेकिन तकमील न कर सके। आखिर उम्र में हजरत सलमान को वसीयत तामीर की और तकमील हजरत सलमान ने की। और बारिवायत नासिख व तवारीख मस्जिद अक्सा का भी यही हाल हुआ। हजरत दाऊद ने बुनियाद डाली और हजरत सलमान ने इसकी तकमील फरमाई। मौरिख इब्न खुल्दून लिखते हैं कि इन्हीं अय्याम में आपने शहर सेहोन पर हमला करके इसे तख्त ताराज किया और वहीं कयाम पजीर हुए। मकाम क़ुबा में एक मस्जिद बनाने का कस्द किया जहाँ बनी इसराइल ताबूत अहद की शहादत रखते थे और जिसकी तरफ नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने दानियाल नबी को बजरिए वही इस अमर से आगाह फरमाया कि दाऊद इस मस्जिद को न बनाएगा बल्कि इसका लड़का इस मस्जिद के बनाने की इज्जत हासिल करेगा और इसके मुल्क को हुकूमत का कयाम होगा। दाऊद ये सुनकर बहुत खुश हुए और मस्जिद बनाने से रुक गए। बारिबात रोज़तुल सफ़ा वो ज़मीन जिस जगह मस्जिद अक्सा बनाई जा रही थी मुश्तरका लोगों की थी। सबने मस्जिद के लिए दे दी, लेकिन एक फ़कीर ने बहुत बड़ी कीमत मांगी। जब हजरत दाऊद ने इसे फराहम करना चाहा तो इसने माजरत की और ज़मीन मस्जिद के लिए दे दी। मौरिखीन और मुहद्दिसीन का बयान है कि हजरत दाऊद पर ज़बूर का नज़ूल अहकाम से मुताल्लिक़ न था, यानी इसमें अहकाम व फरमान न थे, लेकिन दीगर अमूर के अलावा इसमें नसीहत आखेज़ हिदायत मौजूद थी और आप पर वही भी होती रहती थी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने हजरत दाऊद पर वही की कि ए दाऊद, मेरी नज़र में एक ऐसी नेकी भी है कि इसे जो कर गुजरे मैं इसके लिए जन्नत मुबाह करूँगा। हजरत दाऊद ने पूछा, मालिक वो कौन सी नेकी है? इरशाद हुआ, किसी बंदे मोमिन के दिल को खुश करना, वो चाहे एक खुरमा ही क्यों न हो। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि ए दाऊद, मेरी एक ऐसी नेकी भी है कि जो इसे हासिल करेगा मैं इसके लिए जन्नत में दाखिल किए जाने का हुक्म करूँगा। उन्होंने पूछा, वो कौन सी नेकी है? इरशाद हुआ, ए दाऊद, जो मोमिन अपने ब्रादर मोमिन की हाजत रवाई के लिए कोशिश और दौड़ धूप करेगा मैं इसे जन्नत में भेजूंगा, वो चाहे अपनी कोशिश में कामयाब हो या ना हो। हजरत दाऊद पर ये वही भी की गई
کہ اے داؤد مجھے دوست رکھو اور مجھ سے محبت کرو اور لوگوں کو میری محبت کی طرف مائل کرو۔ پوچھا مالک میں تو دوست رکھتا ہوں، اب لوگوں کو کس طرح تیری طرف مائل کروں؟ فرمایا ان کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کرو، وہ خود مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ باروایت کتاب السعد السعود ابن داؤد خداوند عالم نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی، اے داؤد میں نے اس زمین کو محمد والے محمد کے لیے بنایا ہے اور وہی اس کے وارث ہیں۔ الزبور سورہ 17۔ اے داؤد اپنی امت سے کہو کہ جو شخص حرام طریقے سے مال جمع کرتا ہے میں اس کی نماز روزے کو ٹھکرا دیتا ہوں۔ ان سے کہو کہ تمہارا باپ اگر گناہ پر کمر بستہ ہے تو اسے چھوڑ دو، اگر تمہارا بھائی حرام پر اصرار کرتا ہے تو اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اے داؤد جب تم دیکھو کہ دنیا نے کسی ظالم کو بہت اونچا کر دیا ہے تو سمجھ لو میں اس پر کسی اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دوں گا، یا قیامت کے دن اس پر عذاب علیم نازل کرنے کے لیے دنیا میں اس سے قطع نظر کروں گا۔ اے داؤد میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مال اور اولاد انسان کے لیے سخت مضر رساں ہیں۔ اے داؤد عمل صالح مجھ تک پہنچتا ہے۔ اے داؤد لوگ حسب نسب پر فخر کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ان کا حسب و نسب ہی کیا ہے؟ میرے نزدیک حسب تقوی کا نام ہے، اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ اے داؤد جو سود کھاتا ہے آخرت میں اس کا دل اور اس کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گی۔ اے داؤد بنی اسرائیل کا ایک بڑا گناہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی مالدار بڑے سے بڑا گناہ کرتا تھا تو یہ اسے ٹال جاتے تھے، لیکن جب کوئی غریب معمولی سی خطا بھی کرتا تھا تو اسے سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے، اسی لیے ہم نے انہیں مسخ کر دیا۔ تواریخ میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو بامقام ایلا قیام پذیر تھا، جس کا محل وقوع مصر اور مدین کے درمیان ہے، جب اس کا تمرد اور ان کی نافرمانی ان کے آبائی دستور کے مطابق حد سے بڑھ گئی تو خداوند عالم نے ان کو حکم دیا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، لہٰذا اس کا احترام کیا کرو اور اس دن کوئی کام نہ کیا کرو۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ یہ دن عید کا ہوگا تو مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے عید کا دن ہفتہ ہے۔ خداوند عالم نے ہفتے کے دن سیر و تفریح اور شکار وغیرہ سے روک دیا اور خصوصی حکم دیا کہ مچھلی کا شکار نہ کرنا، مگر ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اس کی ابتدا اس طرح کی کہ دریا سے دور ہٹ کر اپنے گھروں کے قریب گڑھا کھود کر پانی کی نالی وہاں تک پہنچا دی۔ ہفتے کو مچھلیوں کے دم میں دھاگا باندھ دیتے تھے اور اتوار کو اسے نالی میں کھینچ لیتے تھے، پھر اور آگے بڑھے اور یہ کیا کہ گہرے گڑھے کھود کر نالیوں کے ذریعے سے اسے دریا سے ملا دیا۔ ہفتے کو چونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں کیونکہ اس دن پانی کا چڑھاؤ ہوتا تھا، لہٰذا گڑھے بھر جاتے تھے اور کافی مچھلیاں اس میں آ کر رہ جاتی تھیں۔ اس طرح ان کے شکار کا سلسلہ جاری رہا، بالآخر وہ مچھلیاں بیچ بیچ کر مالدار ہو گئے اور عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بالکل بھول گئے۔ ان کی تعداد باروایت سلبی 80,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے 12,000 وہ تھے جو ان لوگوں کو ان کی بد حرکتوں سے روکتے تھے، باقی نافرمانی کرتے تھے۔ بالآخر خداوند عالم نے ایک رات میں ان سب نافرمانوں کو بندر اور سور بنا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں بندر اور سور ہی نہیں بلکہ مختلف جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ باروایت بیزادی 70,000 عہد داؤد میں اور 5,000 بنی اسرائیل عہد حضرت عیسیٰ میں انکار مائدہ کے سبب سے مسخ کیے گئے تھے۔ باروایت الجزائری حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ان منسوخات کی نسلوں سے واقف ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سب انسان منکر ولایت علی ابن ابی طالب تھے۔ مناقب بن شہر آشوب میں ہے کہ بے چھلکے کی مچھلی نے اس وقت جبکہ حضرت علی نے ایک سائل کو مطمئن کرنے کے لیے دریا سے آواز دے کر برآمد کیا، حضرت کی ولایت کے منکر ہونے کی سزا میں مسخ ہونے کا اقرار کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ چند دنوں کے بعد زبردست بارش ہوئی اور سخت ترین آندھی آئی جس سے ان منسوخات کو دریا میں دے پھینکا اور سب مر گئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جبکہ ان لوگوں کا حشر مچھلی کے شکار کے اصرار پر یہ ہوا تو اب خدا ہی جانے کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جنہوں نے فرزند فاطمہ کو بھوکا پیاسا شہید کیا۔ نور المبین الجزائری صفحہ 408۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بحکم خدا اپنا جانشین حضرت سلیمان کو بنایا جو کہ آپ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 107 میں ہے
کہ جب سلیمان جوان ہوئے حضرت داؤد نے اپنا جانشین بنا دیا۔ تاریخ ابن خلدون حصہ 1 صفحہ 223 میں ہے کہ داؤد نے اپنے حکومت کے 40ویں سال اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا ولی عہد بنایا۔ رائے سلبی میں ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے داؤد نبی کے پاس ایک مہر شدہ صحیفہ ارسال فرمایا جس میں چند سوالات تھے۔ داؤد کو حکم دیا گیا کہ تم ان سوالات کا جواب اپنے فرزند سلیمان سے مانگو، اگر وہ ان سوالات کا صحیح جواب دے دیں تو انہیں اپنا خلیفہ بنا دو۔ خدا کے حکم کے مطابق حضرت داؤد نے 70 بزرگوں اور 70 جید علماء کو طلب فرمایا اور ان کی موجودگی میں سلمان سے کہا کہ خداوند عالم کے یہ حکم آیا ہے کہ میں تم سے چند سوالات کروں اور صحیح جواب پانے پر تم کو اپنا جانشین بنا دوں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ حضور والا، حکم خداوندی کے مطابق سوالات فرمائیں، انشاءاللہ جواب صحیح کی کوشش کروں گا۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، قریب ترین چیز کیا ہے؟ کہا آخرت۔ بعید ترین چیز کیا ہے؟ کہا دنیا، جو حصول آخرت کے لیے چیز چھوڑ دی جائے۔ وہ چیز کیا ہے جو پسندیدہ ہوتی ہے؟ کہا وہ ایسا جسم ہے جس سے روح نکل جائے۔ بہترین چیز کیا ہے جو بہت کم پائی جاتی ہے؟ کہا یقین۔ وہ کیا چیز ہے جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے؟ کہا شک۔ وہ کون سی 2 چیز ہیں جو قائم ہیں؟ کہا آسمان اور زمین۔ وہ 2 کون سی چیز ہیں جو دوڑ رہی ہیں؟ کہا آفتاب اور مہتاب۔ پوچھا وہ 2 کون سی چیز ہیں جو متصل ہیں؟ کہا رات اور دن۔ پوچھا وہ 2 کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ کہا وہ موت اور حیات ہے۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے جس پر عمل کا نتیجہ ممدوح ہے؟ کہا وہ غصے کی حالت میں حلم اور بردباری ہے۔ پوچھا وہ کون سا فعل ہے جس کے کرنے کا نتیجہ مذمت ہے؟ کہا وہ غضب اور غصے کی حالت میں حد جاری کرنا۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اس مہر شدہ صحیفے کو کھولا جس میں جواب تھا اور لوگوں کو بتایا۔ علماء نے کہا کہ ایک سوال ہم بھی کرتے ہیں۔ کہا کرو۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ انسان کے جسم میں وہ کون سی چیز ہے کہ جب وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا وہ دل ہے جس کا تعلق حیات انسانی اور عقائد سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبے کے بعد فرمایا خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر اپنا خلیفہ سلیمان کو بنا دوں۔ یہ سن کر کچھ لوگ ناراض ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے ایک نوجوان کو ہم پر خلیفہ بنا دیا ہے۔ غرض حضرت داؤد نے فرمایا کہ وہ تم میں سب سے زیادہ لائق ہیں، اسی لیے ہم نے خدا کے حکم سے اسے خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے بعد واضح الفاظ میں فرمایا یہ تم پر میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ تاریخ ابن واضح الیعقوبی جلد اول صفحہ 45 میں ہے کہ جب حضرت داؤد اپنے فرزند حضرت سلیمان کو اپنا خلیفہ بنانے لگے تو ان کے ایک لڑکے جس کا نام ادونیاس تھا نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت داؤد نے عیان اصحاب کی موجودگی میں حضرت سلیمان کو ممبر پر بٹھا کر خلافت کا اعلان واضح کر دیا اور فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے سلیمان کے حوالے مملکت کو کر دوں، اسی بنا پر میں نے ایسا کر دیا۔ ابن واضح کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلیمان کی عمر 12 سال کی تھی۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کا یہ اصول تھا کہ وہ ایک بند مقام پر رات کو عبادت کے لیے بیٹھ جاتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی ایک نہایت وفادار خادمہ تھی جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ رات کے وقت گھر کے تمام دروازوں کو مقفل کر کے حضرت داؤد کو کنجیاں دے دیا کرے اور خود سو جائے۔ ایک رات کو اس نے حسب معمول دروازوں میں تالے لگائے اور حضرت داؤد کو کنجیاں دینے کے لیے ان کے کمرہ خاص میں گئی۔ کنجی دے کر جب واپس صحن خانہ میں پہنچی تو دیکھا کہ ایک جوان وسط خانہ میں کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس طرح اس گھر میں داخل ہوئے اور اجازت کیوں نہیں لی؟ یہ تو ایک عظیم نبی اور ایک بہت بڑے بادشاہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے کبھی کسی سے اجازت داخلہ نہیں لی۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں اسی طرح بلا اجازت اور بغیر اطلاع داخل ہوا کرتا ہوں۔ حضرت داؤد نے اپنے عبادت خانہ سے ان دونوں کی باتیں سنی اور اندر بلایا اور پوچھا کہ اے ملک الموت، کوئی خبر لائے ہو یا پیغام موت؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ بھائی پہلے سے اطلاع تو کر دیتے تاکہ میں اپنی روح کے ذریعے سے تمہارے خیر مقدم کے لیے تیاری کر لیتا۔ ملک الموت نے کہا ہم تو تمہیں بار بار اطلاع کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ عنقریب ہم آنے والے ہیں۔ کیا ہم نے تمہارے باپ
تمہاری ماں، تمہارے بھائی، تمہارے پڑوسی کی روح قبض نہیں کی، بے شک کی ہے، اور یہی ہمارے پیغامات تھے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام نے باروایت الیعقوبی 40 سال سلطنت کے بعد، باروایت تبری 100 سال کی عمر میں، باروایت جزائری ہفتے کے دن، باروایت قصص تہرانی حضرت عیسیٰ سے 1282 سال قبل بیت المقدس میں انتقال کیا، اور باروایت ابن خلدون بیت لحم فلسطین میں دفن ہوئے۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ جس دن آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، سخت دھوپ تھی اور انتہائی گرم لو چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان نے پرندوں کو حکم دیا، انہوں نے پروں کا سایہ کیا، لوگوں کی پریشانی دور ہو گئی۔ ناسخ التواریخ اور روزۃ الصفا میں ہے کہ 40,000 علماء و اکابر نے جنازے میں شرکت کی، عوام کی تعداد خدا ہی جانے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔